السلام علیکم، میں اسد حسن اور مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں. تعارف کی وجہ بھی بتاؤں گا. پچھلے 28 سال سے جرنلزم میں ہوں. پاکستان کے اندر اخبارات، ٹیلی ویژن، ریڈیو اس کو سرو کیا، میگزینز میں کام کیا، اور پچھلے 19 سال سے یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن وائس آف امریکہ، اس کے ساتھ واشنگٹن میں بیس تھا، اس کے ساتھ وابستہ تھا. یوٹیوب چینل میں نے تب بنایا تھا جب اتنا یہ کلچر بھی نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ یہ بیلیو کرتا ہوں کہ جس ادارے کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو اس کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، اس کی جو حدود و قیود ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہیں. ہمارا ادارہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، اس کی ایک سوشل میڈیا پالیسی تھی کہ آپ سوشل میڈیا پہ کیا لکھ سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں، کیا نہیں بول سکتے. اور ہمیشہ ادارہ اس بات کو انکریج کرتا تھا کہ کوئی پولیٹیکل اوپینین نہ دی جائے، تاکہ ہمارا جو انڈیویجولس کا پسند ناپسند ہے، جو پولیٹیکل ٹلٹ ہے، وہ امپلیکیٹ نہ کرے ادارے کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو. اینڈ آئی آنر اٹ. اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں. لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کر کے وائس آف امریکہ کو، یو ایس اے جی ایم کو اور اس کی جتنی اینٹیٹیز تھیں انکلوڈنگ وائس آف امریکہ، ان کو ایبالش کر دیا ہے. سو ہم لوگ ایڈمن لیو پہ ہیں. ہمیں اپنے مستقبل کا بھی اندازہ نہیں ہے 100% ایشورٹی سے، لیکن وی او اے سے اگر تعلق ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد نیچرلی آج کل جو ایک دور ہے وہ ہے اوپینینیٹڈ جرنلزم کا. سو ہم اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنی رائے دیں. ہم کوئی بہت بڑے اسکالر نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. پاکستان کے اندر اور اردو جرنلزم کے اندر بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ سنتے ہوں گے، فالو کرتے ہوں گے، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نے کیا دیکھا، کیا سمجھا مختلف ایشوز کے اوپر، وہ ہم اپنی انپٹ ضرور دینا چاہوں گا میں ٹائم ٹو ٹائم. جو میرے ایریا آف انٹرسٹ ہیں، جو لوگ یہ جو دوست میرے ساتھ فیس بک پہ ہیں، میرے 2 پیجز تھے تو اس میں دیکھ سکتا ہوں کہ 16-20 ہزار لوگ ہیں جو میرے ساتھ انگیج کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ میں پالیٹکس کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہوں. وہ پالیٹکس پاکستان کی بھی ہے، وہ پالیٹکس جو ہے امریکہ کی بھی ہے. اسی پالیٹکس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اسی کے اندر پولیٹیکل اکانومی ہے. ان میں میرا انٹرسٹ ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. دوسرا میرا جو انٹرسٹ ہے وہ اسپورٹس کے اندر ہے. اسپورٹس کے اندر بھی کرکٹ میں آپ سب جانتے ہیں. مجھے یہ خوشی ہوتی ہے جان کے کئی دفعہ دوست ایسا کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ یار ہم نے اتنے پروفیشنل کرکٹر کمنٹیٹرز کو سنا، لیکن جو بات یہ تم نے کی ہے یہ ہمارے دل کو لگی ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر ایسی فیڈ بیک آف کورس ملتی ہے تو. اور تیسرا جو ہے وہ ہے سماج جس میں آپ رہتے ہیں. سو میں نے چونکہ 20 سال جو ہے سمجھے شعور کی عمر کے وہ پاکستان میں گزارے ہیں، اور اتنے ہی سال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے امریکہ میں گزار دی ہیں، تو میں ایسٹ اینڈ ویسٹ کا کمپیریزن بھی کرنا چاہتا ہوں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں جس سے ہماری اپنی ایجوکیشن بھی ہو، لرننگ بھی ہو، معاشروں کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں یا جو ایک ٹرو پکچر ہے، یا ایٹ لیسٹ جو میری سمجھ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ میں ایکسپلین کر سکوں ایسٹ اینڈ ویسٹ میں. اور ویسٹ کے اندر جو پریولیجز اینڈ پرکس ہیں انڈیویجولس کے نہیں، سسٹم کے، یہاں پہ بھی پیسہ درختوں پہ نہیں لگا ہے، لیکن لوگ اگر آسودہ زندگی گزارتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک نظام ہے. کیا وہ نظام پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ وہ تو بینیفیشری ہو سکتا ہے. سو ان چیزوں کا میں چاہوں گا کہ ایک کمپیریزن رہے اور ایک اس کی منظر کشی جو ہے وہ کی جائے، وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ اپروچ کیسی ہے. کیا مجھے وہ یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا تھا آج سے 12-13 سال پہلے، جس کو میں نے ہارڈلی پاپولیٹ کیا ہے بیکاز آف مائی آرگنائزیشنل اسٹریٹجی اینڈ پالیسی، اسی کو باقاعدہ پاپولیٹ کروں، نیا شروع کروں؟ یہ آپ مجھے سجیسٹ کریں. فیس بک پیجز جو ہیں وہ میں سپورٹس کے لیے بناؤں، الگ بناؤں، یا انہی کو تبدیل کر دوں پروفیشنل اس پیج کے طور پہ؟ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ اور مجھے آپ کی گفتگو سے پھر یہ اندازہ ہوگا کہ خاص طور پہ ہماری جو سوشل میڈیا کی ایک دنیا ہے اس میں میں ایک بہت 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 ایک معمولی سی اینٹی اور معمولی سی ایک چھوٹی سی آواز ہوں گا، لیکن کیا اس آواز کے لیے کوئی سپیس موجود ہے؟ تو مجھے یہ سننے اور اس پہ اپنی رائے بنانے اور کوئی فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی. پلیز مجھے اس میں گائیڈ بھی کیجیے گا. پروفیشنلی کیسے کرنا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ بہت اگر پروفیشنل ہیں تو وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں. امریکہ سے چونکہ یہ آپریٹ ہوگا چینل، تو اس میں آف کورس جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، سپیس زیادہ ہوگی. لیکن ایک بات مجھے یقین ہے کہ میں اس پہ قائم رہوں گا اور رہنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے انڈیویجول
یا ادارے وہ اوفینڈ ہوں. آپ ان کی مرضی کے برعکس کوئی بات کر سکتے ہیں لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر، اور جس سے لوگوں کو برا نہ لگے. یہ جملہ میرا ریڈیو ٹاک شوز میں بھی ہوتا تھا جب ہم مائک اوپن کرتے تھے لوگوں کے لیے، تو ہم کہتے تھے کہ آپ کی رائے کچھ بھی ہے کھل کے دیجئے لیکن لفظوں کا چناؤ اچھا کریں. سو سیم میں اپنے اوپر بھی وہ اپلائی کروں گا، اور لیکن رائے دیں گے اور کھل کے دیں گے. اور آپ کو میری پولیٹیکل انکلینیشن کا اندازہ ہے، لیکن کوئی بلائنڈ سپورٹ اور بلائنڈ چیک اور بلینک چیک کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ اگر میں کسی پارٹی کو پسند کرتا ہوں تو پھر میں اسی کے لیے بولتا رہوں گا، اور میں کسی کو ناپسند کرتا ہوں تو ہمیشہ اس میں سے کیڑے نکالوں گا. ایسا نہیں ہے. تو آپ بتائیے، آگے بڑھنا چاہیے؟